السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ انشاءاللہ اپنے لیسن کی پریکٹس کر رہے ہوں گے، اگر نہیں کر رہے تو کائنڈلی شروع کر لیں، کیونکہ یہ موقع اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ بہت چند لوگوں کو یہ مواقع دیتے ہیں کہ وہ قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، تو یہ بہت بہترین ہے ہمارے لیے کہ ہم خود سیکھیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں، سکھائیں، کیونکہ یہی صدقہ جاریہ ہے ہمارے لیے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا لیسن کھول لیجئے، تختی نمبر 3 ہے حروف مقطعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہ، طاسین، میم۔ سین نہیں پڑھیں گے، سیم پڑھیں گے، میم پہ تھوڑا رکیں گے کیونکہ شد ہے، تو سیم ایسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ طاسین، ٹھیک؟ یہاں تک ہمارا لیسن کافی ہے، اس کی ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کیجئے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے آپ پڑھتے رہیں گے ساتھ ساتھ آپ کی امپروومنٹ بھی ویسے ہی ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور دوسروں کو بھی پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ مخارج کی طرف چلتے ہیں۔ ہم آج پڑھیں گے لام اور نون کا مخرج، ٹھیک ہے؟ لام اور نون کے مخرج تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ لام اور نون کا کیا مخرج ہے؟ زبان کا دایاں کنارہ، آپ ساتھ میں اپنے ہاتھ کی انگلی سے ٹچ کرتے جائیں کہ دایاں کنارہ کون سا ہے۔ زبان کا دایاں کنارہ جب ثنایا علیہ، رباعی، ثنایا علیہ کون سے دانت ہیں؟ جو فرنٹ کے 2 دانت ہیں۔ رباعی جو اس کے ساتھ 4 دانت ہیں، اور انیاب اس کے ساتھ والے۔ ثنایا علیہ، رباعی، انیاب اور دواحک کے مسوڑوں سے ٹکرا کر واپس آئے تو لام ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لام اور نون دونوں یعنی ادا ہوں گے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ دوبارہ آپ سنیں۔ زبان کا دایاں کنارہ جب ثنایا علیہ، رباعی، انیاب اور دواحک کے مسوڑوں سے ٹکرا کر واپس آئے گا تو ادا ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب نون میں فرق کیا ہے؟ نون اور لام میں یہی مخرج نون کا ہے، لیکن نون میں کم دانت استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نون دیکھیں، نون تو اس کی جو دانتوں کی آپ کریں گے، آپ کو یہاں پہ ایروز میں دکھایا بھی گیا ہے نون کا جو مخرج ہے، اور یہاں انگلش میں لکھا ہے، میں آپ کو اردو میں بتا رہی ہوں، اور ساتھ میں ثنایا اور انیاب اور اس کے جو دانتوں کی نشاندہی بھی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ اس کی پریکٹس کریں اور سمجھیے انشاءاللہ۔ نہیں سمجھ آئی تو کمنٹ کریں، میں دوبارہ سمجھا دوں گی۔ اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 36 اور 37 سورۃ البقرہ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ کانا نہیں پڑھیں گے، کانا تھوڑا سا ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ رکیں گے تو واو کی آواز گول ہو کے آئے گی، اور کیسے رکیں گے؟ عدو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمے کی طرف آتے ہیں۔
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا عنها اس سے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے کس سے یعنی جنت سے نکلوا دیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نکلو یہاں سے اتر جاؤ یہاں سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو ایک وقت مقرر تک یعنی قیامت تک ایک دوسرے کے تم دشمن رہو گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے مطلب کہ زمین میں اب تم رہو گے جنت سے اتر جاؤ گے وہاں سے پھر آدم علیہ السلام کے اولاد کی شروعات ہوئی اور زمین میں وہ رہنے لگ گئے اور زمین میں ہی ساری چیزیں وہاں زمین سے فائدہ اٹھاتے رہے ٹھیک ہے فَتَلَقَّى آدم پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کیا سیکھے کلمات فتاب علیہ کچھ کلمات کچھ باتیں کون سے کلمات جو استغفار کے کلمات تھے جو رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین یہ والے کلمات کہہ دیں یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائے آدم علیہ السلام کو استغفار کے تو وہ سیکھ لیے فتاب علیہ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی ان کی انہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور انتہائی رحم کرنے والے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا لیسن اور یہاں سے پھر شیطان اور انسان کی جو دشمنی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ کہ اس کے بعد ہم انشاءاللہ پڑھیں گے شیطان نے کیا عہد کیا تھا یہ سب ہم پڑھیں گے اپنے لیسن کی تیاری کرتے رہیے اور ساتھ ساتھ لیسن پڑھتے رہیے ترجمہ سمجھتے رہیے نہیں سمجھ آئے تو آپ دوبارہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ہر چیز کا جواب دوں گی اور دوبارہ سمجھاؤں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیے اور پریپریشن کرتے رہیے ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ